بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات کے فضائل اور برکات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یہ بڑی برکتوں اور فضیلتوں کا ماہ مبارک ہے۔ ماہ شعبان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک ایسی بابرکت رات موجود ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب برات وہ مقدس رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں لیلۃ المبارک یعنی برکتوں والی رات فرمایا ہے۔ اس مبارک رات کے اس کے علاوہ نام یہ ہے لیلۃ البراء یعنی دوزخ سے بری ہونے کی رات، لیلۃ الرحمتہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی رات، اور لیلۃ الصق یعنی دستاویزات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب ترجیح تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا، ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگے، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مذکورہ واقعہ سے شعبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے ان 6 افراد کے، ایک شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز، چھٹا چغل خور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلائی مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ اس طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے،
سوائے مشرک، کاہن، زانی اور جادوگر کے، وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے۔ پھر حضور نے بہشت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور یہ دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے والا پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ آٹھویں دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتے ہیں۔ یہ رات شب برات کے نام سے موسوم ہے اور اس رات رحمت الہ کا اہل دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو اتنا نوازتا ہے جو انسان حوصلوں کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عالم ملکوت سے رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان بہت ہی پرکوزیدہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ شعبان کے فضائل کے بارے میں منقول ہے کہ جو کوئی شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والوں کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ نماز گناہوں کی معافی کے لیے بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے رزق میں برکت ہوگی۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ 15ویں شب 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔
حدیث شریف میں ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے زہری پوشیدہ نئے پرانے عمدہ سہو چھوٹے بڑے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ نماز کم از کم تمام عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ: 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح کی نیت کریں۔ سب سے پہلے سبحانک اللہم پوری پڑھیں، پھر 15 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت جو یاد ہو پڑھیں، پھر 10 بار مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں، رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قومے میں کھڑے ہو کر 10 بار، پھر سجدے میں، پھر سجدے کے بعد جلسے میں، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعتیں ادا کریں۔ یہ یاد رہے کہ شروع میں قرأت سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے علاوہ 10 بار تسبیح ادا کرنی ہے۔ ہو سکے تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، دوسری میں العصر، تیسری میں قل یا ایھا الکافرون اور چوتھی میں قل ھو اللہ پڑھیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ جو کوئی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔